جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، 2 اشرے بیت گئے، تیسرا باقی ہے۔ سندن متنن ان کی تقسیم کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار، یہ سندن بھی صحیح نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رمضان سارا رحمت، سارا مہینہ مغفرت اور پورا مہینہ آگ سے نجات کا اعلان ہے، لیکن یہ والا عشرہ ایک عشرہ صدیوں کے برابر۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں جی لیا تو سمجھیے کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادتیں، ریاضتیں، قیام، صیام، رکوع، سجود، خشوع اور خضوع زندگی کا حصہ بن گئے۔ اگر محروم رہے تو پھر صدیوں کی محرومی ہے۔ موسم بار بار نہیں آیا کرتے، موسم آتے رہتے ہیں، کل کی امید پہ دنیا چھوڑتی رہتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الصَّالِحَاتِ إِلَىٰ غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ۔ میرے دوست، آج کے کام کو اس امید پہ نہ چھوڑ کے کل کر لوں گا، شاید کل کا دن تو چڑھے مگر تم وہاں موجود نہ ہو، زندہ نہ ہو۔ حضرات، میں نے اس زندگی کو بہت گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ جزا ملی یا سزا ملی، کوئی تیسرا اس کا ٹائٹل نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو ساتھ محبوب سے کہلوا بھی دیا کہ لوگوں، زندگی میں بچپن، جوانی، بوڑھاپا یہ سب آنا ہے، لیکن یاد رکھیے، غنیمت جانیے گا بوڑھاپے سے پہلے جوانی کو، غنیمت جانیے گا فراغت کو کہ مشغول ہو جاؤ۔ جب دنیا مصروف کر دیتی ہے تو پھر وقت نہیں ملتا۔ اور فقیری سے پہلے پہلے امیری کو غنیمت جانیے گا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے گا۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قیام کرنا چاہتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں جانا چاہتے ہیں، عام میرے اور آپ کی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں کھڑے ہو پاتے۔ فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ حضرات، پتہ کیجئے ان لوگوں کو جن کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، سکرات سر پہ آ کھڑی ہوئی، موت کی تلخی انہیں جھٹکے دینے شروع کر دیے، وجود کا درد بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا، بتانا چاہتا ہوں تو میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میرے ہونٹ تو ہلتے ہیں لیکن مجھ پہ توجہ کوئی نہیں دے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، میں نے جن کو اپنے ہاتھوں میں جاتے دیکھا ہے، پنڈلیوں پہ پنڈلیاں چڑھتی ہیں، ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر میں سمجھ نہیں سکتا۔ میری ماں کے آج بھی وہ جملے، انسان یہی تیری زندگی ہے، موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں، روح کھینچی جا رہی ہے، رب جانے حال کیا ہوگا۔ یاروں نے نہلا کے کفنا کے جان چھڑانے کے لیے کندھوں پہ ڈال کے
कब्र की अंधेर कोठड़ी में डाल दिया है। चल निकले हैं सभी, कदमों की चाप ने मुझे तन्हा कर दिया। ये तसव्वुर की दुनिया नहीं है, हकीकत की दुनिया है। कब्रिस्तान की वादी में, शदीद गर्मी में, बंद कोठड़ी में, आज मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरी जायदादें, मेरे माल, मेरी औलादें, आज मेरा कुछ भी साथ नहीं है। जो यहां चाहिए था वो लाया नहीं हूं, और वो अमल था। बिठाया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर मैं अमल में कामयाब निकला, जजा ही जजा है। मैं अमल में नाकाम हो गया, जन्नत के दरवाजे खोल के दिखाए जाएंगे। बदबख्त इंसान, ये जन्नतें तेरी थी अगर तू कुछ करके आता। और फिर जहन्नम के दरवाजे खोल के हमेशा की हवालात में बंद करके क़यामत तक के लिए उन सजाओं में जकड़ करके जैसे रखा जाएगा, मालिक मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। पता नहीं कब गुजरेगी ये मोहलत, ये जिंदगी, ये दुख के लम्हात, कब होगा नशर। नशर होते ही वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। क़यामत के दिन कब्र से उठते ही अंधा किया जाएगा, आंखों की नजर छीनी जाएगी, जुबान की कुव्वत गोयाई सलब कर ली जाएगी, कानों की समात खत्म कर दी जाएगी, और ये चीख के कहेगा रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। मालिक आंखें थी, मैं देखता था, आज अंधा क्यों हूं। कहा जाएगा तेरे पास मेरी आयतें चल के आई, मजाक करता रहा, कुरान चल के आया, झुठलाता रहा, कभी खोल के नहीं देखा, कभी पढ़ के, कभी समझ के नहीं देखा। जैसे तू इनको भूला, फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी वैसे भुलाया जा रहा है। अल्लाह कहते हैं वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उमिया, हम इनको ऊंधे मुंह घसीटेंगे, अंधे कर देंगे। वबुकमा, जुबान की कुव्वत गोयाई खत्म कर देंगे। वसुम्मा, कान बंद कर देंगे। वमावाहुम जहन्नम, इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। कौन सी जहन्नम? जिसके बारे में मेरे और आपके महबूब ने कहा 1000 साल तेरे रब ने जलाया, इतनी आग दी गई, इतनी आग दी गई, इतनी आग कि दुनिया की आग 70 मर्तबा पानी से धो के जमीन पे उतारी गई। इस गर्म आग से जहन्नम जलाई, सुरख हो गई, 1000 साल जलाई, फिर सफेद हो गई, फिर 1000 साल जलाई, अब सिया हो गई। हमने इसके 7 दरवाजे बना दिए। लहा सबअतु अबवाब, हर दरवाजे के ऊपर लिकुल्लि मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हमने इनके हिस्से बांट के हर दरवाजे से इस मुजरिम को लेके आना है। एक दरवाजा जहन्नम, दूसरा लज़ा, तीसरा हुतमा, चौथा सईर, पांचवा सकर, छठा जहीम, सातवां हाविया। और ये वो जहन्नम है लोगों कि जिस जहन्नम की गहराई, एक बड़े पत्थर को फेंक दिया जाए उसके किनारे से 70 साल लगातार गहराइयों में तेजी से गिरता रहे, इसका पैंदा नहीं आएगा। और ये जहन्नम के 2 हिस्से, एक गरम अजाब, एक ठंडा। गरम जहन्नम की एक सांस दुनिया का टेम्परेचर इतना कर देती है कि लोहे पिघला के रख देती है। और ठंडी जमहरीर जहन्नम, ये इतनी सख्त अजाब कि जैसे बर्फ के अंदर बंद आदमी जल जल के मर जाता है, जिसकी एक सांस पूरी दुनिया को नुक्ता इंजमाद से भी गिरा देती है। हजरात, ये जहन्नम, इस जहन्नम की तैयारी, आज हशर के मैदान में इंसान खड़ा है, अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, बुलाना चाहता है, बुला नहीं सकता, सुनना चाहता है, सुन नहीं सकता, देखना चाहता है, देख नहीं सकता।
لیکن اللہ پھر اس کو دکھانے کے لیے آج ایک منظر بنا ہے، وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ آج جہنم کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ پیش کیسے کیا جا رہا ہے؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، زمین کو تہس نہس کر کے اور برباد کر کے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے، روڑی بجری کچرا کر کے، اس کو ختم کر کے، پھر ہم اس کے اوپر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرے رب کا عرش آیا ہے، ملائکہ کی صفیں اور قطاریں بن گئی ہیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، تیرے رب نے آرڈر دے دیا ہے جہنم کو لایا جائے۔ یہ جہنم کیسے لائی جا رہی ہے حضرات؟ لہا 70,000 زمام، آج 70,000 لگام ڈالی گئی جہنم کو، اور اس جہنم کی ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہی ہے، غصے سے پاگل ہو رہی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، آج ابل ابل کے غصے سے دھاڑے مار کے آوازیں نکال کے، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور وہ پھٹ رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، آج آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لا رہے ہیں، اس میں ڈالا کیا جائے گا، اس کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، آج انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ مالک گرم پتھر پہ میں بیٹھ نہیں سکتا، میں آج گاڑی باہر کھڑی کر کے دھوپ میں تھی، سیٹ پہ بیٹھنے لگا، اللہ تن من جل گیا۔ میرے مالک یہ دنیا کی 70 مرتبہ نرم کی ہوئی، 69 مرتبہ دھوئی ہوئی آگ، اس کی گرمی کا یہ حصہ ہے، کل قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ میرے مالک فرماتے ہیں اوپر عرش ہے، سامنے جہنم ہے، پیچھے فرشتے ہیں، میدان محشر ہے، آدم کو آواز ہے، اے آدم جہنم کا لقمہ تیار کرو، جہنم بھوکی ہے، بڑے عرصے سے میں نے وعدے کیے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جہنم تو بھوکی ہے، میں تیرا پیٹ بھروں گا۔ اللہ کیسے بھروں؟ پہلا لقمہ کیا ہے؟ مالک کہیں گے اپنی اولاد کو دیکھیے، 1000 کی ٹولی میں سے ایک ایک الگ کیجئے، 999 میں نے جہنم میں ڈالنے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب تھے، یہ میرا ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کوئی ایک ماننے والا تھا، 999 مجھے ٹھکرانے والے، رد کرنے والے، مذاق کرنے والے، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، الہاد کرنے والے، شرک کرنے والے، بغاوتوں پہ اترنے والے، زیادتیاں کرنے والے، جھوٹ غیبت اور اپنی زبان کا گندہ استعمال کرنے والے تیار کرو۔ اللہ کی قسم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کہتی ہے، جب یہ کیفیت سنی جائے گی، جتنی حاملہ عورتیں ہیں اپنے بچے گرا دیں، جوان بوڑھے ہو جائے، لوگ تکلیف کی وجہ سے ایسے ہوگا کہ غشیاں طاری ہو گئی ہیں، وما ہم بسکارا، اور لوگوں نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، آج تیرے رب کی ہیبت اور پکڑ بڑی سخت۔ فالعیاذ باللہ، اللہ بھرتے 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 ہر 1000 میں سے 999 ڈال ڈال کے سورہ کاف، مالک پوچھیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، ہم جہنم سے پوچھیں گے جہنم تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا، وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اتنوں کو کھا کے بھی پھر جہنم بولے گی وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، اللہ کچھ اور دے دو، اور لائیے، اور لے کر کے آئیے، مجھے اور چاہیے۔ حضرات یہ مناظر تیرے میرے سامنے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا ہے، حالات بڑے عجیب ہیں۔ جہنم کی گہرائی، جب جہنم میں پھینکا جائے گا، جو کیفیت ہوگی، پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ آگ سلگائی جائے گی، اس میں جہنمی کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ معاف فرمانا، اللہ معاف فرمانا، کہا ایک داڑ اود پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، جسم کی جلد موٹی کر دی جائے گی، کان سے اس کندھے تک کا سفر
اس کندھے سے اس کندھے تک کا سفر 3 دن لگاتار تیز ترین فلائٹ لے کے کوئی اڑتا رہے، جتنا سفر کرے گا میں اتنا وجود بڑا کر دوں گا، جلد کو موٹا کر دوں گا۔ سائنس مان چکی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف آگ کی جلد کے اوپر والے حصے پہ ہوتی ہے، یہ چمڑی چلتی ہے، یہی پانیوں میں لے کے جایا جاتا ہے، یہیں پہ چھالے بنتے ہیں، یہیں پہ ٹیس اٹھتی ہے، یہیں پہ جلن ہوتی ہے، یہیں پہ آگ لگتی ہے، یہیں پہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، پک پک کے گل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم جلد پہ جلد بدلتے آئیں گے، سزا دیتے جائیں گے، اور کہیں گے لیذوقوا العذاب، آؤ بار بار بگڑ بگڑ کے، اکڑ اکڑ کے، باغی بن بن کے، ظالم و قاہر و جابر بن کے، میرے بندے بندگی چھوڑ کے میرے سامنے تمہاری اکڑیں، آؤ نہ ذرا آج مزے چکھو۔ حضرات یہ کیفیت ہوگی، ان حالات میں مرتے دھرتے کرتے پانی مانگیں گے، بھوک لگے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے زقوم، ان کو کانٹے دار چھتر تھوہر ان کے وجودوں میں ٹھوسو۔ جب یہ کانٹے والا جس کے درخت کے سر شیطان جیسے اور کانٹے چیر کے رکھ دینے والے ان کے گلوں میں ٹھوسے جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ چپک گیا ہے، کن کھجورا جیسے کان میں چپکتا ہے، اتنا شدید نہیں ہے۔ لوگوں جتنی جکڑ اور پکڑ اس زقوم کی ہوگی، زبان جو ہے وہ جکڑی جائے گی، گلا چیر دیا جائے گا، اور لیس لہم طعام الا من ضری، ہر جمعے میں دوسری رکعت میں ضری کا تذکرہ آیا، تیرے میرے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ نے کہا ہم ضری، جنگلی جڑی بوٹیاں، زہریلے پودے اور پتے، بڑی خوراکیں کھاتا تھا، بڑے فاسٹ فوڈ کھاتا تھا، میری نعمتوں کو کھا کھا کے ٹھکراتا تھا، لیکن تجھے خیال نہیں آیا، میرا کھا کے میرا نہیں گایا، تیری زبان پہ میرے نام نہیں آئے، آج کھا عزت دار کھانوں کو، جانور کو بھی ڈالا جائے تو وہ بھی نہ کھائے، یہ اونٹ کانٹے کھانے والا، کیکر کھانے والا، حضرات یہ بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑیوں کو کھا جانے والا، مگر آج یہ دنیا میں اس درخت کو منہ نہیں لگاتا، لیکن تیرے میرے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں گزر رہا، پانی کا گھونٹ دے دیا جائے، مالک پانی دے دیا جائے، آواز آئے گی ان کو تلچھٹ دو، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ اور تارکول اور لک یہ جو سڑک پہ ڈالتے ہو تو چپک جاتی ہے، پتھروں کو پکڑ لیتی ہے، یہ پانی پگھلی ہوئی گرم تیری کھولتے ہوئی وجود کی اندر کی چمڑیاں ادھیڑ دے گی، پھر کہے گا اللہ یہ تو چپک گئی، کہا جائے گا اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، گرم پانی ڈالو تاکہ یہ پگھل کے نیچے اترے، اللہ پیاس بڑھ گئی ہے، کہا جائے گا جہنم کے زخموں کی پیپ اور گندگی بدبودار غلاظت، یہ دنیا میں گند کھاتا رہا، حلال چھوڑ کے حرام کھاتا رہا، میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا رہا، میری شریعت کو چھوڑ کے مرضیاں کرتا رہا، آج بھی لیس لہم طعام الا من ضری والے کو آج یسقا من ماء صدید، پیپ پلائی جائے گی، پیپ کے پیالے ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے، حضرات کہے گا اللہ نہلا ہی دو، نہلا ہی دو، کہا جائے گا گرم جہنم کا کھولتا پانی ڈالو، اللہ کوئی لباس ہی دے دے، اللہ سلفر کا خارش زدہ، سلفر کا لباس خارش زدہ جب پہنے گا ہر طرف سے خارش ہوگی، خارش کر نہیں سکے گا، ہاتھ گلے ہوئے جسم سے چپکا ہوا، بستر مانگے گا، کوئی سونے کے لیے لیٹنے کے لیے بستر مل جائے، اللہ کہتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کو جو بچھونا دیا جائے گا، اور نرم بیڈ پہ سونے والے، آج دنیا میں مست رہنے والے، واٹر بیڈ پہ زندگی گزارنے والے، سپرنگ بیڈ کے اوپر آ کے بڑے میڈیکیٹڈ جو ہے تیرے گھروں میں کروڑوں کروڑوں کے گدے بنے، آج یہ بھی منظر دیکھ، لہم من جہنم مہاد، بچھونے ملے ہیں، مگر یہ بچھونے مہاد کے، ومن فوقہم غواش،
بڑے مخملی کمبل لے کے سوتا تھا، آج جہنم کی آگ کے شعلے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بچھونے اور اوڑھنے اور کمبل سورہ آراف نے منظر کھینچ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی رہے گی، بار بار گرز پڑتے رہیں گے، سر پھٹتے رہیں گے، زبانیں نکالی جاتی رہیں گی، وراچھیں جو ہیں وہ باچھیں چیری جاتی رہیں گی، آنتے باہر نکال کے ان کے اوپر گھمایا جاتا رہے گا، بار بار تندور تنگ منہ والے اسپیشلی میں بند کر کے پھینکا جاتا رہے گا، حضرات صندوق میں ڈال کے پھر اور صندوق اوپر ڈال کے چاروں طرف سے پلر ڈال کے فی عمد ممددہ بند ستونوں کے اندر آگ جلا کے اس ظالم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میری حالت یہ نہ بنانا۔ مالک نے بتایا خذوہ فغلو، رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ مالک نے کہا ہے اس بد نصیب کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہیم میں پھینکو، اس کو جہیم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ کے 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی، 105 فٹ لمبی جہنم کی گرم سلاخ اس کی دبر سے ڈال کے منہ سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ وجہ کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ رب کو عظیم نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کبھی کھانا کھلایا بھی نہیں تھا، کسی کو کہہ کے اس کو ترغیب دلا کے ان کا کوئی بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی یار بیلی نہیں، ولا طعام الا من غسلین، آج کھانا بھی میسر نہیں، لا یاکلہ الا الخاطئون، جہنمیوں کی پیپ پینی ہے۔ میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں بما تبصرون وما لا تبصرون، اوے کس چکر میں پڑ گئے ہو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ آؤ میں تمہیں سکھا دوں، عمل نامے مل رہے ہیں اور معاشر کا میدان ہے، جہنم تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کلا انہا لظا، یہ ادھیڑ کے رکھ دینے والی ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چھالے ڈال کے جسم کی کھال ادھیڑ لے گی، تدعو من ادبر وتولی، جو بھی حق سے شریعت سے بھاگا تھا اس کو کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے بلا بلا کے وجمع فعوا، جمع کرتا رہا، کماتا رہا۔ ان الانسان خلق حلوا، یہ مناظر کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے جب خیر کی طرف آتا تھا تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں اسی چیز کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا ہے، لوگو ومن خفت موازینہ، اگر تیرے عمل بے وفا نکلا، عمل کر کے نہ آیا، بے حیا نکلا، توحید لے کے نہ آیا، اور اپنے مستقبل کی توجہ تو نے نہ کی، فیوچر پہ نظر نہ ڈالی، اور بدعات و خرافات کو جمع کر کے لایا، حق اور حقیقت سنت کو ٹھکرا کے آیا، ومن خفت موازینہ، ہائے جس کے عمل کم ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، ان کو جہنم میں خسارے کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ، ان کے منہ پہ یوں آگ کی بتیاں دی جائیں گی جیسے جو لوہا ٹوٹ نہ رہا ہو، جو نٹ جو ہے وہ کٹ نہ رہا ہو۔ حضرات بتی اس کے اوپر مار مار کے لال کر کے اس کے اڑا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی کھال اڑائی جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے رنگ سیاہ کالے ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اور ظالموں آیتیں نہیں آئی تھیں، قرآن نہیں آیا تھا، پڑھا نہیں گیا تھا، پڑھایا نہیں گیا تھا، فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے رہے۔ آج کیا ہے؟ یہ مالک کو جہنم میں پڑے ہوئے آواز دیں گے، یا مالکو، یا مالکو، ونادو، انہوں نے آوازیں دی، او جہنم کے دروں کے مالک، او جہنم کے دروں کے مالک، اپنے رب کو کہے اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، ہمیں مار ہی دے، ہائے پشیماں ہونا، ہائے پشیماں ہونا، ہمیں مار ہی دے، موت آ جائے، لیقضی علینا ربک، تاکہ رب موت ہی دے دے۔ یہ مالک 1000 سال چپ رہے گا، نہیں بولے گا، بار بار عرضیاں، بار بار رونے، بار بار التماسیں، گزارشیں، ترلے اور منتیں کرتے ہوئے مالک دروغہ جہنم کے ہونٹ ہلنے لگیں گے۔ یہ خوش ہوں گے کہ شاید آج کوئی بات ہونے لگی ہے۔ جواب آئے گا، قال انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جہنم سے نہیں نکل سکو گے۔ معاملہ کیا ہے؟ موت ہی مل جائے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون،
یہ سورۃ المومنون اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بنا کیا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ بدبختی غالب آ گئی، خوش نصیبی چل کے آئی تھی، شریعت چل کے آئی تھی، دین چل کے آیا تھا، قرآن چل کے آیا تھا، آواز کانوں میں پڑتی تھی، سنی انسنی کر دیتے تھے، اللہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، پڑھ کے ان پڑھ بن جاتے تھے، دلوں میں بات سمجھ آتی تھی، نہ سمجھیا کر دیتے تھے. اللہ سورہ اعراف میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم اسی وجہ سے بے شمار جنوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تھے مگر سمجھ نہیں پائے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تھی مگر حق دیکھ نہیں پائے. وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ان کے کان تھے مگر سن نہیں پائے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ڈنگر ڈھور بلکہ ان سے بھی بدتر. پھینکو ان کو جہنم میں. کون؟ پھر یہ کہیں گے اللہ شکوہ غالب آ گیا، اللہ بدبختی غالب آ گئی، اللہ مجبوریاں بن گئیں، اللہ بہن بھائی بیٹے مجبوری بن گئے، اللہ رشتہ دار عزیز و اقارب بن گئے، اللہ مال دولت پیسہ میری نظر میں وہ غالب آ گیا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. آج خود کو گمراہ نہیں سارے جہان کو گمراہ کہتا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ کے کہے گا اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا، اللہ میں بہک گیا تھا، مالک میں بھٹک گیا تھا، اللہ میں حق کو چھوڑ بیٹھا تھا. اللہ کو پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ تجھے تیری کبریائی کا ترلا، اللہ ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ایک بار دنیا میں بھیج دے ہمیں، ایک بار پھر سے رمضان دے دے، پہلا دوسرا عشرہ دے دے، مالک تیسرا عشرہ ہی دے دے. قیام کر کے طعام سے بچ کر کے، اللہ سیام رکھ کے روزے رکھ کر کے، اللہ یہ تلاش کر کے لیلۃ القدر، اللہ تیرے پاس لوٹیں گے، ظالم نہیں بنیں گے. اگر پھر ایسے کریں ہمیں ظالم کر کے ایسے ہی مارنا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، حضرات اسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ظالموں یوں ہی یہی تڑپتے مرتے اور دھتکارے پھٹکارے ہوئے، لعنتی بن کے لعین بن کے نظروں سے گرائے ہوئے آج اسی جہنم میں یوں ہی پڑے رہو، اسی طرح پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کے لب سی دیے جائیں، ان کی زبانیں سی دی جائیں، ان کو بند کر دیا جائے. یہ جہاں سے آواز آ رہی ہے آج مجھے آوازیں دیتے ہو، جب میں بلاتا تھا یا ایھا الانسان، تو نے انسان ہوتے ہوئے میری آواز سنی. جب رحمان پکارتا تھا یا ایھا الناس، او لوگو تم نے کان نہ دھرے. جب رحمان کہتا تھا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو آ جاؤ، لیکن تم نے تب نہ سنا جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے، مرے رہو پڑے رہو، منہ بند کر دیے جائیں گے. حضرات یہ کیفیتیں، یہ حالات، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، عذاب سخت ہو گیا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، رسوا کیا جا رہا ہے، اوندھے منہ ڈالا جا رہا ہے، جکڑا پکڑا جا رہا ہے. یہ سارے اوڑھنے بچھونے بن گئے ہیں، خوفناک مناظر ہیں. لیکن کبھی سوال پیدا ہوا کہ یہ سب ہوگا کیوں؟ اتنا خوف کیوں؟ رب غصے میں کیوں؟ جہنم کی ہولناکیاں کیوں؟ اس کی تباہ کاریاں کیوں؟ آج یہ برے انجام کیوں؟ پرابلم کیا تھی؟ حضرات وہ بھی سن لیجئے، جہنم کے 3 وادیوں کے تذکرے بھی سن لیجئے. آج کہیں وادی کالاش میں جاتے ہو، کہیں وادی سون دیکھتے ہو، کہیں کوئی وادی کہیں کوئی وادی. اللہ ان وادیوں سے محفوظ فرمانا. جن وادیوں کا وزٹ قرآن نے کروایا، پہلے نمبر پہ وادی غی ہے. غی وادی کون جائے گا؟ فخلف من بعدہم خلف، اولادیں جائیں گی. ہر ماں باپ کی اولاد جو نیک باپ کے بعد بری بنی، اچھے کے بعد خطا کار بنی، حق کو چھوڑ کے باطل پہ لپکی، حقیقت کو چھوڑ کے مصنوعی چیزوں کی طرف گئی اور رب کو چھوڑ کے مربوب کی طرف لپکی. اللہ کہتے ہیں ادا الصلاۃ، انہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا نہ آیا، قیام کرنا نہ آیا، رکوع کا ٹائم نہ ملا، سجدوں میں جھکنے کا وقت نہ ملا. ان کی گردنوں میں سریے، ان کی کمر کے مورے جڑ گئے، یہ مڑ نہ پائے. واتبعوا الشہوات، ان کا پیٹ، ان کا وجود، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے قدم، ان کی زبان، ان کے دل، ان کے دماغ،
ایک ایک چیز شہوت کے غلام اور اسیر بن گئے. فسوف یلقون غیا، ہم ان ساروں کو پکڑ کے وادی غی میں، آؤ جو ہے یہاں بہکو، آؤ بھٹکو، آؤ در در کی خاک چھانو، آؤ دیکھو کہاں بھاگنا ہے جاؤ. میرے در کو چھوڑ کے بہکنے والوں، میرے سامنے سر رکھنے سے بھجکنے والوں، میرے سامنے آ کے عاجزی کرنے والوں، خشوع کو چھوڑنے والوں، کہاں گئے ہو؟ اللہ اکبر. دوسری وادی ویل ہے. اور لوگوں اس وادی میں کچھ مجرموں کو بھیجا جائے گا. اسباب نوٹ کر لیں، آج وہ اسباب کہیں آپ میں بھی ہیں کہیں مجھ میں بھی ہیں. فرمایا ویل للمصلین، ہم نمازیوں کو ویل نامی وادی دیں گے. وادی ویل جس سے جہنم بھی پناہ مانگے. وادی ویل نمازیوں کی وادی. نماز پڑھتے تھے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر اپنی مرضی کی ٹائمنگ، مرضی کی اوقات، مرضی کا کیلنڈر، جب دل کیا پڑھ لی، چاہا تو ظہر کو لیٹ کر لیا، عصر کو بھی لیٹ کر لیا، مغرب کو بھی لیٹ کرا، عشاء کو بھی لیٹ کرا، من میں آیا تو جلدی کر لیا، فجر کو جب چاہا لیٹ کر کے پڑھا. قرآن کا کیلنڈر، پیغمبر کا کیلنڈر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا. الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھی تو دکھاوے کو، نیکی کی تو دکھاوے کو، صدقہ کیا تو دکھاوے کو. حضرات اپنے سٹیٹس کو، اپنے آپ کو دکھانے کو، اور جو ہے اس کو فلمانے کو، فوٹو شوٹ جو ہے وہ کرنے کو، لوگوں کے سامنے بلے بلے اور اش اش کرنے کو، اپنی نمود اور نمائش کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ضرورت مند اپنی حاجت لے کے کوئی استعمال کی چیز مانگنے آ گیا، سائیکل دی جا سکتی تھی نہیں دی، حضرات استری دی جا سکتی تھی نہیں دی، کوئی جوسر دیا جا سکتا تھا مانگنے آیا نہیں دیا، کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کا کپڑا جوتا لینے کے لیے آیا نہیں دیا، یہ سانپ بن کر کے بیٹھ گیا اور منع کرتا رہا، خزانوں کو جمع کرتا رہا، جمع کر کر کے مر گیا، مگر کسی صاحب حق کو، ضرورت مند کو نہیں دینے والا. اللہ کہتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد، مال بھی برباد، اولاد بھی برباد، آخرت بھی برباد. اور اس کو جس وادی میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی برباد کر دینے والی وادی. ویل للمطففین، اس میں ان کو بھی ڈالا جائے گا جو پیمانوں کو تبدیل کرتے ہیں، جو اوزان تبدیل کرتے ہیں، جو گندم من لے کر کے 2100 روپے کی دیہات سے تھریشر سے اٹھا کے لا کر کے وہاں منڈی میں مٹی ڈال کے ملا کر کے اسی کو 2200 2300 2400 روپے من کر کے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لی گئی تو پورا من لی گئی، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دی گئی تو ملاوٹ کر کے وزن کم کر کے مقدار اور معیار کو برباد کرنے والے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈالیں گے ہم یہاں ان وادیوں میں. آؤ سبب پوچھتے ہو. تیسری وادی وادی سکر، سأُصْلِيهِ سکر، ڈالوں گا اس سکر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سکر، تم کیا جانو کہ سکر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، کچھ نہیں بچائے گی، نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی. لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. پتہ کرنا ذرا، آپ کی کھال کا چاقو اسپیشل ملتا ہے. میڈیکل والوں سے جا کے پتہ کرنا، میں نے اپنی کھال اتارنی ہے، اس کے لیے جو نائف ہے ذرا وہ مجھے ملے، وہ کتنے پیسے کا ہے اور کیسے وہ آپ کی کھال اتارتا ہے. اور آپ کی ران سے اتار کے مطلوبہ جگہ پہ جب لگائی جاتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا جلے ہوئے کو دیکھ لینا، برننگ وارڈ میں چلے جانا، الائیڈ میں پہنچ جائیے، لوگوں کی اتری ہوئی جلد کو دیکھیے، جہاں وہ چڑھانا چاہ رہے ہیں نہیں چڑھ رہی، یہ اتاری جا رہی ہے، اتار کے رکھ دے گی، اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں نکلے گا. علیہا 19، اللہ نے اس پہ 19 دروغوں کی جو ہے وہ ذمہ داری لگا دی ہے. کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ فی جنت یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھے پوچھیں گے، اپنے ہمسایوں سے پوچھیں گے، جب جھانک کے دیکھیں گے جہنم میں پڑے، سکر میں جل رہے ہیں، پوچھیں گے وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم تو مسجد کے پڑوس میں تھے، تم تو ہمارے ہمسائے تھے، تم ہمارے محلے اور گلی کے تھے، سکر میں کس نے پھینکا؟ آج کیا بنا؟ اپنے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں گے. پہلا اعتراض، قالوا لم نک من المصلین، ہم مسجد کے نمازیوں کے نمازی نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کبھی کھانا دلاتے ہی نہیں تھے.
वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, जिधर दुनिया बहती हवा चलती हम भी उधर को हो लेते, आवारगी हुई तो उनके साथ, फजूल चीजों में गए तो उनके साथ, कह कह लगे तो उस मजलिसों में बैठ गए, लतीफा गोई हुई तो वहां जो है वक्त गुजार दिया, ताश पे बैठे तो रात गुजार दी, खेलों में लगे तो पूरी जिंदगी गुजार दी। हम इसी तरह की जिंदगी गुजार के आए हैं। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, अगर हमें कोई हाफिज किताबुल्लाह कह देता, कोई कारी कुरान कह देता, कोई इमाम मस्जिद कह देता, कोई खतीब और दाई बोल देता कि लोगों ये जिंदगी झुठलाने की नहीं है, हक को मानिए, कुरान को नहीं झुठलाइए, तौहीद को नहीं झुठलाइए, अल्लाह का रद्द नहीं कीजिए, सुन्नतों का मजाक नहीं उड़ाइए, ये कहेंगे कि हम मजाक करते रहे और आखिरत के दिन, जजा के दिन, सजा के दिन, क़यामत के दिन, माशर के दिन को हम झुठलाते रहे और उस वक़्त तड़प तड़प के कहेंगे हाय काश आज कुछ हो जाए। अल्लाह कहेंगे फला अनसाब, आज कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, अगर रिश्तेदारी होगी भी तो खून का असर उल्ट कर दिया जाएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, ये सारे बच्चे, बेटे, बहन, भाई, रिश्तेदार, ये रिश्ते में कुछ नहीं होंगे और अल्लाह ताला एक मौके पे पूछेंगे बदले में क्या देना चाहते हो। कहा जाएगा अल्लाह इस सारी कायनात को ले ले, माँ बाप को ले ले, बहन भाइयों को ले ले, सारे रिश्तेदारों को ले ले, इनको जहन्नम में फेंक के बदले में मुझको बचा ले। कहा जाएगा आज ना पैसा चलेगा, ना रिश्वत चलेगी, ना बदले में किसी के बदले और को डाला जाएगा, आज ना कोई सिफारिश चलेगी, इसी तरह जहन्नम में जलते मरते रहोगे। असबाब देखिए, एक दिल होना तो समझना ना, आंखें होनी तो देखना ना, कान होने तो सुनना ना, और एक दुनिया की कसरत के पीछे भागते रहे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्हाकुमुत तकासुर, बच्चे ज़्यादा हो जाएं, आखिरत की फिक्र ना रही, माल ज़्यादा हो जाए, आखिरत को भुला बैठा, दौड़ता रहा मेरी माड़ियाँ ज़्यादा हो जाएं, आखिरत को भुला बैठा, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाए, आखिरत को भुला बैठा, दौड़ता रहा मेरी फैक्ट्रियाँ, मेरी मिलें इतनी हो जाएं, आखिरत को भुला बैठा, पैसे गिनता रहा, डॉलर यूरो रियाल के चक्कर में पड़ा रहा, आखिरत भुला बैठा। अल्हाकुमुत तकासुर, प्लाजों के चक्कर, मार्केटों के चक्कर, प्रॉपर्टी के चक्कर, मालूम नहीं किन किन खेल तमाशे के पीछे भागता रहा। कब्र में काम क्या आना है, नशर हशर में काम क्या आना है, वो कमा ही ना सका। अल्लाह कहते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र आने दे तेरी आंख खुलेगी, कब्रिस्तान तक पहुंच तेरी आंख खुलेगी। जब आंख खुलेगी तो सारे आंखें फेर चुके होंगे और तेरे नाम बदले जा चुके होंगे, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया गया होगा, तेरे नाम की पट्टी उतार दी गई होगी, आज तुझे मरहूम और लेट लिख दिया होगा। ये लेट हो गया, अब नहीं ले सकता, लेट हो गया, ये लेट गया है कब्र में जाके। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून, ये हरकतें आज जब नजर आएंगी, अल्लाह कहते हैं फिर आंखों से जहन्नम को देखोगे, ऐनुल यकीन होगा, हम नेमतों का हिसाब लेंगे, तुम्हारे पास हिसाब व किताब नहीं होगा। फिर जब हमारी पकड़ और जकड़ होगी, इन गफलतों से निकलिए। और मेरे रब ने कहा व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। हजरात, कोई बंदा रब को मानने वाला है या नहीं मानने वाला, एक दफा जहन्नम पे वारिद जरूर किया जाएगा। फल अयाज़ो बिल्लाह, फल अयाज़ो बिल्लाह। हमें तो बुलंदियों से डर लगता है, बुलंदियों से डर लगता है। वो चाइना में बना हुआ वो पुल जिस पे शीशा लगा हुआ है, नीचे गहराई नज़र आती है तो मौत नज़र आती है, बुलंदियों पे जाके खौफ आता है। हम ऊंची छत से नीचे झांक नहीं सकते, एक दफ़ा झांकना पड़ेगा कि जिसमें 70 साल बड़ा पत्थर फेंका जाए वो नीचे गहराई तक ना पहुंचे, आग जल रही हो, काला स्या मंजर हो, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। हर बंदे को एक दफा ये जहन्नम दिखाई जरूर जानी है। अगर नेक न बनता तो ये जहन्नम तुझे मिलनी थी। आ देख उन मंजरों को, आ देख अपने भाइयों को, आ देख अपने माँ बाप को, आ देख अपनी आल औलाद को, आ देख अपने माल को।
تو نے جس مال کو گلے لگایا زکاتیں نہیں دی تھی، آنا ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، استریاں بن رہی ہیں، پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں، ڈائیاں لگ رہی ہیں، جتنا مال زیادہ ہے اتنی جو ہے وہ استری بڑی ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے، کھال موٹی کر دی گئی ہے، اوپر رکھ رکھ کے اگر کپڑے پہ تھوڑی دیر استری پڑی رہ جائے جھلس کے آگ نکلنے لگے۔ دیکھ اس کے بل جو ماتھے پہ پڑتے تھے کیسے نکالے جا رہے ہیں، آؤ چیک کرو، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پاسوں کے پڑے ہوئے بل، ان کی کمر پہ پڑے ہوئے بل آج ہم سلوٹیں نکال رہے ہیں۔ آؤ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جمع کرتے رہے تھے، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا؟ یہ سبب تھا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ کے کفر کیا، بما کنتم تکفرون، ایک سبب کفر بھی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو دعوت دیتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا کے لوگوں رب کا کفر کر کے مت مرنا، وگرنہ دنیا کی یہ آگ نہیں سنبھالی جاتی۔ جلے ہیں کچھ لوگ، کیا بنا، کیسا منظر نکلا پچھلے دنوں گاڑی، جب یہ رینالہ خرد کے قریب لگ بھگ فیملی جو شادی پہ جا رہی تھی، ایک دنیا کی آگ لگی تھی نا، چہرے نہیں پہچانے گئے، بھول گئے ہوں گے وہ آئل ٹینکر جب تیل نکلا تھا پھٹا تھا، لوگ جلے اور جھلسے تھے، وہ شہالمی کی لگی ہوئی آگ۔ لوگوں آپ نے منظر دیکھے ہوں گے آسٹریلیا کی دنیا کی اس آگ کے جسے دنیا کی پوری ٹیکنالوجی مل کے نہ بجھا سکی، کیا منظر تھے، جانوروں کی کیا حالت تھی، ڈھانچے کیسے بنے ہوئے تھے، ہڈیاں کیسے جل کے راکھ ہو گئی تھیں۔ یہ کفر کر کے اس دنیا کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے باغی بن کے آگ کو برداشت کرنے کے سامان تیار کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ شرک ہے۔ لوگوں توحید لے کے جاؤ۔ آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دوں کہ اگر اسباب یہ ہیں تو نجات کے اسباب، آزادی کے اسباب، جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ لوگوں مشرک کے لیے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اسے معافی نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ توحید اپنا کے جاؤ، مسلک کوئی بھی رکھو، دکھ کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دکھ نہیں ہے، نام کوئی رکھ لو، ترلا ہے شرک کر کے نہ جانا۔ میں تمہیں دنیا میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کی آگ ہے شرک۔ مت پکارنا رب کے ساتھ کسی کو۔ وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، زندہ رب کو چھوڑ کے سال ہا سال سے مرے ہوئے، قبر میں پڑے ہوئے، عالم برزخ میں گئے ہوئے جو تیری آواز سے بھی غافل ہیں، ان کو سنا رہا ہے، اور تیرا عقیدہ یہ بنا ہے کہ یہ سنتے ہیں، ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، اجمیر میں، بغداد میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، پاک پتن میں، اچ شریف میں، لیکن تیرا رب جو شہرک کے قریب ہے وہ نہیں سنتا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بندوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مردوں سے تجھ کو امیدیں، زندہ سے نو امیدی۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اقبال روتا روتا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے لیے شرک نہ کرنا۔ لوگوں منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا۔ میں سب کچھ ہوں، دنیا مجھے منافق کہتی ہے، مجھے دکھ لگتا ہے، لیکن آقا نے بتا دیا عقیدے کا منافق عبداللہ ابن ابی، عقیدے کا منافق، مسجد نبوی، مدینۃ الرسول، میرے پیمبر کے پیچھے مقتدی، اذانوں کو سننے والا، اقامت گوش گزار کرنے والا، رفع الیدین کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والا، سینوں پہ باندھنے والا، ثنا پڑھنے والا، فاتحہ زبان سے جاری کرنے والا، آمین کہہ کے فرشتوں کی آمین سے آمین ملانے والا، رکوع میں گھٹنے پکڑ کے سبحان ربی العظیم کہنے والا، سجدے میں پڑھ پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے راگ الاپنے والا، تشہد میں بیٹھ کے انگلی ہلا ہلا کے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی توحید کے گن گانے والا، درود پڑھ پڑھ کے میرے پیمبر پہ بھیجنے والا، میرے آقا کے ساتھ دائیں بائیں سلام پھیرنے والا، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والا،
مرا ہے، میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، آسمان سے وہی آگئی، جنازہ نہیں پڑھانا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، محبوب جنازہ نہیں پڑھانا۔ ان بد نصیبوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی، دعا کر کے دیکھ لو، 70 بار بھی مانگو تو میں معاف نہیں کرنے والا۔ میرے پیغمبر نے کہا میں 71 مرتبہ مانگ لوں گا، میں اپنا جبہ پہنا دوں گا، میں اپنا لعاب آخری پل اس کے منہ میں لگا رہا ہوں قبر میں اتر کے کہ شاید اس کی برکت سے رب اس کو معاف کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ نے کہا نہیں، منافق مرا ہے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں نہ پھینکوں تو رب محمد رکھنا۔ اور میرے آقا نے کہا میری امت کے منافق 4 علامتیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی بکے، امانت رکھی جائے تو بد دیانتی کرے، اللہ اکبر، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لوگوں چیک کرنا ذرا خود کو، میں نہیں جانتا، میں اپنے نفس کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں کس پانی میں ہوں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ جھوٹ ہم بولیں، منبر پہ کھڑے ہو کے بولیں، سر پہ قرآن رکھ کے عالم بولے، منبر و محراب پہ سٹیج پہ چڑھ کے دائی بولے، سیاست کے میدان میں حکمران بولے، لوگوں، فوجی، سپاہی، عام آدمی، ڈاکٹر، وکیل، جج، وہ تو سمجھتے ہی بڑا ایزی ہیں جی، جھوٹ تے کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ ایک گیٹس ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے بندے کو ہینڈل کرنے کا، دوسرے کو جو ہے مطمئن کرنے کا، سبز باغ دکھانے کا۔ یار وعدے بھی ٹھیک ہے، وعدے کر کے بعد میں کسی اور رخ میں لے لیں گے، یو ٹرن لے لیں گے، میرا رب معاف کرے۔ کہا وعدہ کر کے وعدہ وفا نہ کرنے والا، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والا، لڑتے ہوئے بد زبانی اختیار کرنے والا، اور لوگوں جو امانت دی گئی ہے اس میں خیانت کرنے والا، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو نہ نبھانے والا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب زمام حکومت، زمام دنیا ان لوگوں کو دی جائے جو اس کرسی کے اہل نہیں، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر، جہنم کا انتظار کر، یہ دنیا جہنم کدا بن جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا جہاں عدالت کتاب و سنت کے فیصلے نہ کریں، آپس میں خانہ جنگی کی کیفیت، ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے نہ کریں، ہم دشمن کو ان پہ مسلط کریں، جو زکاتیں نہ دیں ہم بارشیں روک لیں، اور جو قوم پیمانے بدلے ہم دنیا میں ان کو سزا دے کے ان کے بجٹ جو ہے امبیلنس کر دیں اور ان کی قوت لا یموت کر دیں، بحرانوں کا شکار کر دیں۔ یہ ظلم و زیادتیاں آپ اور میں وعدے کر کے سارے رب سے وعدے توڑ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ، اللہ نے مثالیں دے دے کے بنی اسرائیل کی باتیں کی، ہم نے ان سے وعدے کیے، انہوں نے وعدے توڑے، ہم نے دنیا میں سزائیں دی، کبھی ہم نے جوئیں ان پہ ڈالی، کبھی ہم نے ان پہ مینڈک ڈالے، کبھی ہم نے خون کے عذاب میں، کبھی کوئی عذاب کبھی کوئی عذاب، مگر وہ ظالم نہیں بدلے، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے جو ہے اس دنیا میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ عزت دی تھی تو بہت دی تھی، مگر نہیں مانے تو بد نصیبی، آج تیری میری بد نصیبی بھی اسی منظر پہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حضرات آئیے، ایک اور جہنم میں جانے کا سبب، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تیرے میرے معاشرے میں، تیری میری سوسائٹی میں عام چل نکلا ہے، پتہ ہی کنہ دا، گنجیاں دا، تو نے کہہ دیا ہے بربادی ہے تیرے اس جملے کی، تیری زبان کی، کل قیامت کی وادی ویل تیری منتظر کھڑی ہے۔ پتہ کیا ہے انہاں لنگوراں دا، باندراں دا، یہ گدھے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم دنیا ملے یا نہ ملے، یہ جو نام رکھ کے بیٹھے ہو نا، پٹواری، یوتھیے، فلان، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ زبان سے کسی کے نک نیم رکھیں، نام بدلے، خراب کریں، موٹو پتلو چھوٹو بولیں، کسی کو گٹھا، کسی کو اونچا، کسی کو لمبا، کسی کو ڈھانگا، کسی کو کدو، کسی کو ٹینڈا بولیں،
بول سکتے ہو میں نے زبان دی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کر مذاق اللہ کی کتاب سے، آیات سے، کر مذاق رب کے بندوں سے، کر مذاق اللہ کی مخلوق سے، کر مذاق رب کے بنائے ہوئے چہروں سے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس لیے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے. الذی جمع مالہ وعددہ. گن گن کے رکھ، جمع کر. یحسب ان مالہ اخلدہ. تیرا گمان ہے کہ یہ ڈالر یورو ریال، یہ چاندی سونا تیرے پاس سدا رہے گی. کلا لینبذن فی الحطمہ. میں ہوتما میں نہ ڈالوں تو تیرا رب نہیں. کلا، جو تو کر رہا ہے ایسے نہیں ہے. تیرے دن نہیں رہنے، تیری راتیں نہیں رہنی، تیرے ایام نہیں رہنے، تیرے یہ شب و روز نہیں رہنے، زبان میں قوت گویائی نہیں رہنی، کانوں میں سماعت نہیں رہنی، دلوں میں دھڑکن نہیں رہنی. تیرے دماغ سے سوچیں معاف کروا دوں گا، لیکن تیرا جرم باقی ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اللہ اکبر. تیرے رب کی جلائی ہوئی آگ، دلوں کے اوپر سیدھے وار کرنے والی آگ، اور وہاں جکڑے ہوئے، بند کیے ہوئے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پلروں میں ڈال کے ان کے اوپر شرارے پھینکے جائیں گے. جہاں ویلڈنگ ہو رہا ہو یا کٹ رہا ہو نا، تو جو شرارے اڑتے ہیں، ذرا اس کے آگے 2 منٹ ہاتھ رکھ کے یا منہ رکھ کے کھڑے ہونا. چھوٹے چھوٹے شرارے ہیں، جلا کے رکھ دیں گے، جلن ہوگی. لیکن جہنم کی آگ کے شرارے، فرمایا کل قصر، یہ بڑے بڑے محلوں جتنے رب انگارے لگاتار اس موٹے وجود اور جلد والے جس کو موٹا بنا دیا گیا اس کے چہرے پہ مارے جائیں گے. ایسے ہوگا کہ جیسے قطار اندر قطار، جیسے اونٹوں کی ایک پیلی لمبی قطار آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی لے رہی، لگاتار آگے پیچھے اس کے منہ کے اوپر جیسے اس وقت صاروخ چھوڑے جاتے ہیں، میزائل چھوڑے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ فضائیہ کچھ بم پھینک رہی ہوتی ہے. رات کے منظر میں قطاریں اور لائنیں، تباہ کر دینے، برباد کر دینے والے، گلیوں محلوں کو، کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو اڑا دینے والے. یہ تیرے اس چہرے کو، تیری زبان کو، تیرے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹوں کو ہم سکیڑیں گے اور صحیح کریں گے. اور کہا جائے گا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا کفر، یہ ان کا انکار. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. پوچھتے ہو کہ جہنم میں ڈالا کیوں ہے؟ میرے ساتھ مذاق، میرے رسولوں کے ساتھ مذاق، میری کتابوں کے ساتھ مذاق، میری آیات کے ساتھ مذاق، پیغمبر کی حدیث اور روایات کے ساتھ مذاق. تو بھائیو اس لیے توحید اپناؤ، شرک کو چھوڑو، اخلاص اپناؤ، ریا کو چھوڑو، سنت اپناؤ، بدعت، خرافات، رفض و تقلید کو چھوڑو. ایک اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو لے کر کے چلیے انشاءاللہ. اور ساتھ میں ان عبادات کا اہتمام کیجئے جن کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ. پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، سلک میں کیوں ہو، سکر میں کیوں ہو؟ جواب آئے گا نماز نہیں ہے. اور جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور پاسے سیکے جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا روزہ نہیں آیا تھا؟ الصوم جنہ، روزہ نہیں آیا تھا، ڈھال نہیں تھی، آگے نہیں کر سکتے تھے، صدقہ نہیں تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور بھی نہیں تھی، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، کوئی اچھا جملہ، اچھا گفتگو یا اچھی کلام بھی نہیں تھی، کسی کو کہہ دیتے وہ بھی نہیں ہوا. آؤ پھر انتظار کرو، یہ جہنم ہے. ہاں کل قیامت کے دن یہ سیام بچائے گا جنہ بن کے، ڈھال بن کے، یہ زکوٰۃ بچائے گی دیوار بن کے، یہ نماز بنائے گی آگ کو دیوار بنا کے، جہنم سے بچا کر کے اللہ کی جنتوں میں لے کر کے جائے گی. اور فرمایا من صام فی سبیل اللہ، جو رب کے رستے میں روزہ رکھے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، ایک روزہ جو رب کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کی دوری پیدا کر دے گا بندے تیرے اور جہنم کے درمیان. یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2840. یہ معمولی کیس نہیں ہے. لوگوں خوفناک منظر ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہے، پکڑ دھکڑ ہے، ذلت و رسوائی ہے، اوندھے منہ ہے، گھٹنوں کے بل ہے، اور سارا کچھ لے کر کے جو اسباب خلاصے میں مجھے نظر آئے، سب سے پہلے دماغ ہے. دماغ کی غلط سوچ و بچار جہنم میں لے جاتی ہے، یہ غلط عقیدے کی طرف کھینچتی ہے، اور غلط عقیدہ جہنم کا باعث بنتا ہے. لوگوں آنکھ غلط چیز کو دیکھنا جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، صحیح چیز کو رد کرنا، یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا.
ہمارے کان جلائے جائیں گے، کیونکہ یہ حق کو نہیں سنتے، ہر باطل لغو فضولیات کو سنتے ہیں۔ حضرات زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جھوٹ، چوری، غیبت، فضولیات، لغویات، آوارگی، لطیفہ گوئی، کیا کچھ نہیں جو اس زبان سے ہوتا ہے۔ کہا محبوب یہ زبان کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کہا ہاں، جہنم میں اوندھے منہ لوگوں کو ڈالا کیوں جائے گا، گھسیٹا کیوں جائے گا، اور ان کی زبانیں لوگوں کے قدموں کے نیچے کیوں آ رہی ہوں گی؟ سبب یہ ہے کہ ان کی زبان کی کاٹ نے، گالی نے، جرم نے، زیادتی نے، بہتان نے، ان چیزوں نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ لوگوں، یہ تیرا میرا منہ، یہ زبان، یہ دانت، یہ مل کر کے، یہ ہاتھ لقمہ توڑنے والے، غریب کا لقمہ لینے والے، مسکین کا مال بٹورنے والے، اور غلط طریقے سے کمانے والے، کسب حلال کو چھوڑ کے کسب حرام میں ہاتھ ڈالنے والے، اور ان لقموں کو پیٹ میں ڈالنے والے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، دنیا میں بتایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھوک جتنی مرضی لگی ہے، اس پیٹ کی بھوک حرام مال سے نہیں، چوری والے مال سے نہیں، رشوت والے مال سے نہیں، جرم اور زیادتی اور ڈاکے ڈال کے نہیں، حلال کما کوت لا یموت کھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شرمگاہ سے لے کے گھٹنوں تلک، گھٹنوں سے لے کے قدموں تلک، چال سے لے کے ڈھال تلک، وجود سے لے کے روح تلک، جسم سے لے کے جان تلک، حضرات یہ باڈی ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کی دانائیاں، اسی کی نادانیاں ہیں، اسی کی عقل مندی اور اسی کی بے وقوفیاں ہیں۔ یہی جنت کا سبب، یہی جہنم کا سبب۔ آئیے اس کو کچھ ایسا بنانے کی کوشش کریں، اس کو کنٹرول کریں، اس کے غلام بن کے، اسیر بن کے، اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھ کے، دنیا کو ادنا سمجھ کے، آخرت کو اچھا سمجھ کے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ فیصلہ کر کے دنیا ضرور کمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر حسن پیدا کریں، آخرت کا حسن بھلائیں مت۔ یہی کامیابی اور یہی کامرانی ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعوذ من فتنة القبر ومن عذاب النار، اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے مردوں کو بھی، زندوں کو بھی، اس دنیا سے جانے والوں کو بھی، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دل دہل جاتا ہے جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، آخرت کے احوال کے لیے جب احادیث کے چیپٹر کھولتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ خوفناک مناظر، تنہا زندگی، اکیلی آخرت۔ دعا کیا کرے، اللہ المرء مع من احب، اللہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس سے اٹھانا، اور اپنی محبتوں کے زاویے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ لیجئے۔ ہمارے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں صحیح رستے پہ چلنے کے نتیجے، دنیا میں اس کے صلے، قبر میں اس کے فائدے، نشر حشر میں اس کے صلے، اللہ کی جنتوں کے مہمان، اور اس کے حصول کے لیے کیے جانے والے کام، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ ہماری اس ملاقات کو آخری ملاقات نہ بنائے، اللہ ہمیں خیر کی دنیا میں رکھے اور بھلائیوں سے نوازے۔ حضرات، یہ جو کچھ تھا مجھ سے بیان نہیں ہو سکا، قوت گویائی جواب دے گئی۔ اللہ کا قرآن کی منظر کشی اس سے بھی خوفناک ہے۔ قرآن جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ دل چر گئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آگ سامنے آ گئی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹیک ہو گیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔
सितारे झड़ने लगे हैं, सूरज की बिसात लपेट ली गई है, ब्लैक होल्स में निजाम शमसी बंद कर दिया गया है, आसमान रब ने एक हाथ में लपेट लिए हैं, जमीन को लपेट लिया गया है। इंसान कहाँ जाएगा? ये मुंह खोले। मैंने अभी कल एक छोटा सा क्लिप देखा, लोग खड़े हैं किसी पंक्चर की दुकान पे, या ऐसे नीचे से जमीन जो है वो खिसकती है, टूटता है लेंटर, सारे नीचे गिरते हैं, ऊपर बाइक भी गिरती है। हजरात ये मंजर नहीं बर्दाश्त होता, गटर में गिरा हुआ बच्चा बर्दाश्त नहीं होता, नहर दरिया में गिरी हुई बाइक, मोटरसाइकिल, रिक्शा या गाड़ी वो बर्दाश्त नहीं होती, भागते हैं निकालने को। फिर तेरे रब ने सच कहा है, ओ मोमिनो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी आग से बचो, बच्चों को भी बचाओ, औलाद को भी बचाओ। वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, बड़े सख्त रूह और तुंद मिजाज, न सुनने वाले, सख्तियां करने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं, जो रब कहेगा वही करेंगे, वो तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे। अल्लाह हमें और हमें आल औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, अल्लाह हमारी ज़ुर्रियत को जहन्नम की आग से बचा और महफूज कर। हज़रात काफ़ी सारी बातें करनी हैं। एतिकाफ़ सुन्नत है मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अशरे में। आज रात से इसी तरह ताक रातों में जागना, आखिरी अशरे की मेहनत करना और लैलतुल कद्र को तलाश करना, 83 साल से ज़्यादा की इबादत, और उसके लिए अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह से ये इल्तिजा करना। निशानियों में मत पड़े रहना कि कौन सी रात है, ढूंढना और लगातार ढूंढना, मांगना और लगातार मांगना, कहना और लगातार कहना, अल्लाह तू अफ़ुव है, मुआफ़ करता है, अल्लाह तुझे मुआफ़ करना अच्छा लगता है, अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे जिंदू को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे चले जाने वालों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे आबाओ अजदाद को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तेरे बंदे हैं, अल्लाह तू परवरदिगार है, मालिक हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह नाम अमाल अच्छे कर दे, अल्लाह सियाम क़याम हक तो अदा नहीं हुआ, जैसे भी है कबूल फरमा ले। हज़रात दो चार और भी बातें हैं। इस रमज़ान में हस्ब रिवायत बड़े सारे दोस्तों ने राबते किए, लेकिन मैं बेबस हूँ। कहते हैं कि किसी अमीर से मिलवा दीजिए, किसी खाते पीते आदमी से मिलवा दीजिए, किसी साहब ज़र साहब सरवत का पता दीजिए। बेबस हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। घर में बच्चे पे लगा लगा के लाखों लग गए हैं, कैंसर का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, घर में रोटी भी मुयसर नहीं, सहरी और अफ्तारी से भी खाली हो गए हैं। आंसू बहाने के अलावा बस औकात कभी मैं कुछ नहीं कर सकता होता। एक अच्छा जवाब देके टालना भी मुश्किल हो जाता है। जब उनका चिपकना, उनका चिमटना, उनका बेबस होना, आंसू बहाना, मैं लाजवाब हो जाता हूँ। कुछ ऐसा ही सवाल है, मेरा कारोबार है बिल्डिंग मटीरियल का, बैंक से लोन लिया मजबूरी की वजह से, तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है इसमें किस हद तक गुंजाइश है, क्या करूँ इस ज़मीर का। ज़मीर तो समझाता है, लेकिन हालात, मेरा ख़मीर, मेरा शरीर, मेरी दुनिया, मेरी ज़रूरतें, मेरे अलल्ले तलल्ले, मेरे तकाज़े, जब हम हालात में ज़रूरतों के तहत रहते थे तो एक रोटी मिल के लस्सी में डुबो के खजूर के साथ कभी खा ली, कभी अचार के साथ खा ली, कभी मर्च कच्ची सब्ज़ लेके उससे खा ली, हमारे अच्छे गुजारे हो जाते थे, मगर हम हलाल खाते थे। आज एक शादी के ऊपर बाप को लाखों का खाना देना है, क्यों? बेटी ने जाना है। वो दौर अच्छा था जब मेरे महबूब अपने घर से बेटी को रवाना करके फ़ातिमा को ब्याह देते थे। काश आज वो वाली चीज़ों की तरफ लौटें। हमने अपने गलों के फद्दे अपने हाथों से बनाए हैं, और नतीजा ये है कि आज हम इन हालात में हैं। मेरे भाइयों, आपके सदक़े, आपके खैरात, आपकी ज़कातें, आपके तावन भरपूर रहें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमने मदारिस को भी देना है, और कुछ ऐसे लोग जो बड़े अरसे से मैं उनको देखता हूँ कि इन हालात से गुज़र रहे हैं, उन तक भी आपका इंशाअल्लाह तावन पहुँचना है। भरपूर तावन जो है अपना पेश कीजिएगा, अल्लाह ताला कबूल करे। अपने कुर्ब जवार पे नज़र रखिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बड़े सारे लोग नज़र आएंगे कि जिनके घर ईद के दिन खाना भी नहीं बना। हाँ, आपने सदका फ़ितर भी देना है। सदका फ़ितर याद रखिए, ये गरीबों का खाना है, मिस्कीनों का, अमीरों को मत दीजिएगा। और अमीरों से रब का वास्ता दे के हाथ जोड़ के कहता हूँ, करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के ये सदका फ़ितर लेना छोड़ दो। सदका फ़ितर खालिसतन तोहरतुल लिस्सियाम, सियाम में होने वाली कमी बेशी को पाक करता है। व तोमतुल लिल मिस्कीन, ईद वाले दिन अगर मिस्कीन के घर खाना नहीं तो क्या है। हजरात,
ہم پوچھتے ہیں صرف گندم کا اور جو کا، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کشمش بھی ایک سا دیجئے، 2.5 سیر کا ریٹ لگوائیے، پیسے ہی دینے اگر آپ نے مجبور ہیں، بے بس ہیں تو اتنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کھجور کا بھی رکھا ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں، جو بھی رکھا ہے، پنیر بھی ہے۔ تو یہ جتنا اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صرف گندم کا ریٹ لگوا کے 150 یا 200 کر کے جان مت چھڑوائیں، غریبوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کھاتے پیتے اور ماشاءاللہ بینک بیلنس رکھنے والے، وہ بھی میدان میں ہوں گے جی، صدقہ فطرہ یہ ہمیں دے دیں، اللہ کے لیے مت دیجئے گا، غریب تک پہنچیے گا تاکہ اس کی عید کے دن چولہے کی آگ جلے۔ کافی سارے ہمارے دوست احباب یہاں پہ ہیں، میں بالخصوص یہ بھی کہوں گا ہمارے جو مسجد کے خادم ہیں ان سے بھی نظر مت ہٹائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، غریبوں کی غربت کو ختم کرے، مسکینوں کی مسکنت کو اٹھائے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ سیاسی بھونچال ہمارے اوپر امن والا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بہت ہو چکی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ یہ بحران، یہ طوفان ان سے بھی نجات دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔